الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے سورہ حجرات کی یہ آیات تلاوت کی ہیں. یہ آیات اور اس جیسی اور بہت ساری آیات، یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں زندگی کے، معاشرت کے، رہن سہن کے اصول بتاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ایک وفد آیا، اور چونکہ وہ بہت زیادہ تہذیب و شائستگی سے واقف نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کے، مکان کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے زور زور سے کہ یا محمد اخرج الینا فإن مدحنا زین وإن مذمنا شین. اے محمد آپ باہر آئیے، ہم سے ملیے. ہم کسی کی تعریف کریں تو اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ہم کسی کی برائی کریں تو اس کے لیے بہت برائی ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام، اللہ کے نبی عظیم الشان مقام، تو یہ تو انتہائی بے ادبی کی بات تھی اس طریقے سے بات کرنا. تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر، حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں، عقل نہیں ہے ان کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے زیادہ اچھی بات تھی کہ آپ کا گھر کے باہر انتظار کرتے. واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں. مطلب یہ کہ غلطی ہوئی لیکن ناسمجھی میں تھی، چلو اللہ نے معاف فرمایا. اصولی طور پر ایک بات عرض کر دوں آپ کو کہ قرآن کریم میں جب کوئی خاص واقعات کا بیان ہوتا ہے، یا خاص واقعات کے پس منظر میں کوئی آیات بیان ہوتی ہیں، تو واقعہ تو خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، ساری دنیا کے لیے حکم ہوتا ہے. اب یہ خاص واقعہ تھا، بنو تمیم کے آدمی نے آ کر ایک بات کی، اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی. آیات تو اس موقع پر نازل ہوئی لیکن حکم تمام بنی نوع انسان کے لیے.
اسی لیے ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ چل سکے۔ یہاں سے یہ اصول دو باتیں پتہ چلی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کسی بڑے کو باہر بلانا یا کسی بڑے کو پیچھے سے آواز دے کر پکارنا یہ بے ادبی۔ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، اساتذہ کرام ہوتے ہیں یا کوئی اور بڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو زور زور سے پیچھے سے آواز دے کر بلاؤ، یہ بے ادبی ہے۔ ادب یہ کہ آپ ان کے قریب جاؤ، آپ ان کے قریب جا کر ان سے بات کرو، ان کو سلام کرو۔ پیچھے سے پکارنا یہ بے ادبی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو گھروں کے باہر سے کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ بنا سمجھ لوگ ہیں اکثر لوگ۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یعنی باہر انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے تو ان کے لیے اچھا تھا۔ تو پہلی بات پتہ چلی کہ بڑوں کو پیچھے سے آواز دے کر بلانا، بڑوں کو پیچھے سے پکارنا، یہ ایک بے ادبی کی بات ہے۔ ادب یہ ہے کہ آپ ان کا قریب جا کر ان سے بات کریں۔ دوسری بات یہ بات پتہ چلی کہ وقت بے وقت پہنچ جانا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کا جب دل چاہا پہنچ گئے۔ اب وہ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آرام فرما رہے ہوں گے، اس لیے یہ ادب پتہ چلا کہ انسان کو کسی ایسے وقت میں پہنچنا کہ دوسرے کے آرام میں وہ مخل نہ ہو، مصروفیت میں مخل نہ ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ایسے وقت میں جائیں دوسرے سے پوچھ کر کہ اس کو کوئی تکلیف اس سے پیش نہ آئے۔ اسی لیے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو پہنچ کر ہم صرف سلام پیش کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو ہم یہ الفاظ بولتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے سلام ہو۔ یہ الفاظ وہ ہیں جب ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خطاب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں ایک خاص حیات کے ساتھ ہیں۔ جس طرح شہداء ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انبیاء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہے۔ وہ ایک خاص حیات ان کو حاصل ہے، اور انبیاء کا اکرام کا معاملہ تو شہداء سے بھی بہت بڑا ہے۔ لہذا جب ہم روضہ اقدس پہ سلام کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے سلام کرتے ہیں کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے موجود ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو سلام۔ لیکن جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں پھر ہم یہاں سے اتنی دور پکار کر کہیں کہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اب اتنی دور سے پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ جس طرح بڑے کو دور سے پکارنا، یہاں بڑا پیچھے دور کوئی بڑا ہو ہم پکارے ان کو بھائی السلام علیکم، زور زور سے پکار رہے ہیں، یہ بے ادبی۔ قریب جا کے سلام کرو، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں۔ یہ مسئلہ لکھا علماء کرام نے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آ جاتے ہیں۔ یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ جاتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اس لیے ادب کی بات کیا ہے کہ ہم جب قریب جا کر سلام کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جب ہم یہاں سے درود شریف بھیجیں تو احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود شریف فوراً پہنچا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود شریف کا 10 مرتبہ جواب آتا۔ تو ادب کیا ہوا کہ کسی بڑے کو دور سے پکارنا وہ غلط ہے، قریب جا کر بات کرو، یہ انسانی اور ہمارے معاشرتی آداب ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے، کوئی اپنے بزرگوں کو دعوت دینی ہے، تو کسی دوسرے سے کہہ دیا بھائی تم جا کر میرے چچا کو، میرے تایا کو، میرے پھوپا، میرے خالو، جو آپ کے خاندان کے بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، یا آپ کے اساتذہ کرام ہیں، کسی کو کہہ دیا ان سے جا کر کہہ دینا بھائی میں نے کھانے پر بلایا، تو کیا یہ ادب ہے؟ یہ تو ادب نہیں ہے۔
آپ نے بڑے کو بلایا، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ ان بڑوں کو جا کر خود دعوت دو، یہ ادب کا تقاضا۔ کہنے کو تو لوگ کرتے، وہ بزرگ آ بھی جائیں، لیکن انسان کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے، اپنے اساتذہ اکرام کو، اپنے بزرگوں کو آپ خود جا کر دعوت دیں، یہ ادب ہے۔ دور سے پکارنا، دور سے اپنے بڑوں کو آوازیں دینا، یہ بے ادبی ہے۔ ہاں، اپنے دوست ہے، اپنا یار ہے، اپنا چھوٹا ہے، اپنا بڑا برابر کا آدمی ہے، وہ آپ کا معاملہ الگ ہے، اس پر جس طرح دل چاہے کر لو معاملہ۔ اس لیے اساتذہ اور بڑوں کا احترام یہ لازم ہے، جو آج ہمارے معاشرے سے اٹھتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ملاقاتوں کے لیے بھی اس بات کا اہتمام فرمایا کہ جب تم ملاقات کرنے کے لیے کسی سے جاؤ تو اس بات کا اہتمام کرو کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، رشتہ کتنا قریب کا، اتنا قریب کا رشتہ۔ نبی کریم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس 10 سال کے تھے، بچے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سر پہ ہاتھ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ان کو دین کی فہم عطا فرما اور ان کو علم تفسیر عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ مفسر قرآن صحابہ کرام میں جن کا نام آتا ہے، جو تفسیریں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ایک بہت اونچا نام ہے مفسر قرآن میں صحابہ کرام کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب انتقال فرمایا، میں نے جیسا عرض کیا 10 سال کی عمر تھی، تو سیکھنے کی تو عمر نہیں تھی، پڑھنے ایسی عمر تو نہیں تھی کہ سیکھ سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ، لیکن دعا مل گئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس دعا نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ہوا آپ کا، تو یہ سوچنے لگے کہ آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، میں نے تو آپ سے قرآن پاک سیکھا ہی نہیں، عمر چھوٹی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ابھی تو بہت سارے صحابہ کرام ابھی حیات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھا سیکھا، میں ان کی خدمت میں جا کے قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اب ان کا ادب دیکھیے، ادب دیکھیے، ادب ان کا یہ تھا کہ اپنے ان صحابہ کرام جن سے کو پڑھنا ہوتا تھا ان کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے، آواز دے کر بلاتے نہیں تھے باہر کہ میں تو آج سیکھنا ہے، اپنے استاد کو کیسے باہر بلاؤں، تو باہر بیٹھ جاتے۔ فرماتے تھے کہ عرب کی گرمی، جھلسا دینے والی گرمی، کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے شعلے برس رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے گرمی اور کبھی کبھی ایسا گرد کا طوفان آتا تھا کہ سر سے پیر تک گرد میں اٹ جایا کرتا تھا، لیکن باہر بیٹھے رہتے تھے اپنے استاد کے انتظار میں۔ جب کبھی وہ صحابی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لاتے، وہ دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس باہر بیٹھے ہیں، تو کہتے کہ بھائی آپ کیوں کب سے بیٹھے ہو، آپ مجھے بلاتے، آپ گھر کے اندر آتے، وہ اور آپ تو ہمارے لیے انتہائی معزز محترم اس لیے بھی ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، تو آپ نے اس طرح کیوں بیٹھے؟ وہ کہتے کہ آج میں آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ شاگرد ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں، علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میرے لیے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے استاد کو باہر بلاؤں۔ پھر وہ حدیث شریف پڑھتے۔ اس مقام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھنا شروع کیا تو مفسر قرآن بن گئے۔ آج دنیا کے سامنے جب کسی آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا کوئی قول آتا ہے، سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان فرمائی۔ اتنا اونچے ادب انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے، اور بے ادبی اللہ معاف فرمائے، بے ادبی انسان کو تباہ کر کے چھوڑ دیتی ہے، چاہے کتنا ہی ذہین انسان کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ لکھا احادیث میں
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مزار طائف کے اندر ہے، ان کے مزار مبارک پر بھی یہ واقعہ حدیث شریف کا لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب جنازہ رکھا گیا، انتقال کے بعد رکھا ہوا جنازہ، ایک پرندہ آیا سفید رنگ کا، سب دیکھ رہے، صحابہ کرام کھڑے، دنیا کھڑی ہے، ایک پرندہ آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے کفن میں داخل ہو گیا۔ سب نے دیکھا کہ پرندہ ان کے کفن میں گیا، لوگوں نے کفن کھولا کہ بھئی کہیں سے پرندہ اندر گھس گیا، اس کو نکالیں۔ اب جو دیکھا اندر کوئی پرندہ ہی نہیں، حالانکہ گیا تو سب کے سامنے تھا پرندہ، سب نے ڈھونڈا ڈھانڈا، یا اللہ آیا تو سامنے تھا سفید رنگ کا پرندہ، گیا کہاں؟ اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام نے اس کی تشریح یہ بیان فرمائی کہ یہ حقیقت میں پرندہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے یہ ظاہر فرمایا کہ ایک بہت بڑا علم ایسا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ کفن میں جانے کا مطلب یہ کہ وہ علم بھی گیا ان کا۔ یہ ہے ادب۔ آج ہمارے ہاں بڑوں کا ادب رخصت ہو گیا، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا، اساتذہ کا احترام ختم ہو گیا، والدین کا احترام ختم ہو گیا، خاندان کے بڑوں کا احترام ختم ہو گیا، گلی محلے کے بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا۔ نہ بڑوں نے تربیت کی، نہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو ایسے نظام تعلیم میں ڈالا کہ وہاں ادب و آداب اور اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی اپنے ماحول اور معاشرے۔ جب دل چاہا، جس کو دل چاہا کسی سے جا کر مل لیے، کسی سے جا کر ملاقات کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر گئے، مدینہ طیبہ سے 1-2 کلومیٹر میل کے فاصلے پر ان صحابی کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے ملنے کے آداب کیا ہیں۔ آج ہمارے ہاں ملنے کے آداب ختم ہو گئے، ملیں گے کیسے کسی سے جا کے؟ جب دل چاہتا ہے کہ کسی کے گھر پہ پہنچ جاتے، جس وقت دل چاہتا ہے ایک لمبی چوڑی بات شروع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ان سے بڑا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، وہ ایک صحابی کے گھر پر گئے، آپ نے طریقے کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابی نے اندر سے جواب نہیں دیا۔ صحابی کو آواز آئی، انہوں نے کہا مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں، تو میں جواب نہیں دیتا، اور دعائیں ملیں گی۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بھی خاموش بیٹھے رہے کہ مجھے اور مرتبہ سلامتی کی دعا دیں گے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا۔ تو اصول یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ اصول ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سلام کا جواب نہ دے تو تم واپس چلے جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، قرآن کریم میں فرمایا کہ تم سے اگر کوئی میزبان یوں کہے کہ بھئی تم واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا تو تم واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر یہی ہے، پاکیزہ طریقہ یہی ہے۔ جب 3 مرتبہ سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، ان صحابی نے دیکھا بھی سلسلہ بند ہو گیا، فوراً باہر آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل خالی تھا، لیکن میں تو اس لیے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ دعائیں دیں گے مجھے، تو اور مجھے دعائیں ملتی، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ واپس تشریف لے جا رہے تو میں جلدی سے باہر آ گیا۔ پھر آپ ملے۔ یہاں اصول یہ پتا چلا کہ ایک مرتبہ جب آپ نے کسی سے اجازت طلب کی، 2-3 مرتبہ آپ نے سلام کیا اور اندر سے جواب نہیں آیا اور واپس جانا پڑا، تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ اگر تم کو واپس جانے کا کہا جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، تمہیں کوئی واپس جانے کا کہے، فَارْجِعُوا تو چلے جاؤ، برا مت منانا کہ میں تو آیا تھا، آپ تو آئے نہیں، آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے، آپ تو ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے، ایک شکایتوں کا تمہار۔ یہ اصول نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اگر کسی سے ملنے کا وقت مانگے اور دوسرا آدمی کہے کہ صاحب یہ میرے ملنے کا وقت نہیں ہے، یا اس وقت میں مصروف ہوں، یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس پر ہمیں برا ماننا نہیں چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے موقعوں کے اوپر بہت برا مناتے ہیں کہ جی میں نے تو ان سے کہا تھا، وہ ملے ہی نہیں میرے سے، انہوں نے مجھے وقت ہی نہیں دیا۔ بھائی وقت نہیں دیا، آپ کو کوئی اور وقت دے دے گا، کسی کے اوپر فرض تو نہیں ہے کہ آپ کو وہ کوئی وقت ہی دے۔ اسی طرح میزبان کا حق ہے کہ وہ مہمان کی خدمت کرے، حدیث شریف کی روح سے، اور مہمان کا حق یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جب جائے تو ایسے وقت میں جائے کہ اس سے پتہ کر کے جائے کہ بھئی کس وقت میں آ جاؤں آپ کے،
کتنے لوگ ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں، کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ در حقیقت کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں اور آ جاتے. ہمارے پاس تو ایسے ایسے لوگ آتے کہ پی کے سے سفر کر کے آتے اور آ کر گھر پہ پہنچ جائیں گے، دفتر میں پہنچ جائیں گے، فون نہیں کرتے، حالانکہ فون نمبر بھی ہوتا. اب مجھے بتائیں ایک آدمی کہ کبھی کس مصروفیت میں ہے، کبھی کس مسئلے میں گرفتار ہے، یا کیا اس کی صورتحال ہے، اور اب آ گئے، اب آ کر میں تو مہمان آ گیا. اب ایک آدمی کے پی کے سے چلا ہوا آ رہا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں رہنے کا انتظام ہے نہیں، چیزیں کچھ ہے نہیں. تو یہ آداب زندگی ہے کہ آپ پوچھیں لوگوں سے، ان کی آرام و راحت کا خیال کریں. ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا ہے، دیکھو تیمارداری کس وقت آتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا اور تعزیت کا مرحلہ آیا. ایسے ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ رات کو 12 بجے تعزیت کے لیے آ رہا ہے، اور شرمندگی کوئی نہیں. بھئی میں تو آج سارا دن مصروف، اپنی مصروفیت بتا رہا ہے، میں تو سارا دن مصروف رہا، کاروبار میں لگا رہا، میں نے سوچا تو جانا بہت ضروری ہے، مجھے تو بس ابھی وقت ملا تھا، لہٰذا میں تو ابھی آ گیا. بتائیے اس میں کہاں اخلاقیات ہے، کہاں انسانیت ہے؟ آپ کا فرض ہے کہ جب جائیں کسی کے ہاں عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے یا تعزیت کے لیے، اس سے پوچھ کر جائیں جس کے پاس جا رہے اس کے پاس کتنا وقت. اور حدیث شریف میں ایک بات اور فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعزیت بہت تھوڑی دیر ہوتی ہے. تعزیت گھنٹوں 2 گھنٹے بیٹھنے والی تعزیت نہیں ہوتی، تعزیت تھوڑی دیر کی جاتی ہے. عیادت، مریض کی جب عیادت کرو تھوڑی دیر کرو، زیادہ لمبا چوڑا مت بیٹھو. ہاں اگر کوئی قریبی رشتہ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، اور وہاں ضرورت بھی ہے تو انسان چلو بیٹھ گیا، لیکن عمومی حکم لوگوں کا یہ ہے کہ آپ آؤ تھوڑی دیر بیٹھے چلے جاؤ. یہ شریعت کا حکم. اور آپ دیکھو جب بھی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس سے ہمیشہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی. یہ ہمارے ہاں کے آداب ہیں زندگی کے. تو پتہ چلا کہ در حقیقت ادب ملنے جلنے کا بھی ایک ادب ہے، طور طریقے ہیں. اور اسی طرح فون پر بات کرنا، جب ہم کسی کو کال ملائیں، اب ہر ایک انسان کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے بعض اوقات میں جس وقت کال ملا رہا ہوں پتہ نہیں اس کو اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا، اس کو مشکل تو نہیں ہوگی. تو آپ اس کو اگر کال ملائیں تو پوچھ لیں بھائی میں 2-4 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے؟ اب وہ کہتا ہے جی ابھی تو میں مصروف ہوں، ابھی میں گاڑی چلا رہا ہوں، ابھی میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یا میرے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ میرے سے تھوڑی دیر بعد بات فرما لیجئے گا. تو اس پہ ہمیں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی راحت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو دیکھنا اور محسوس کرنا، یہ آداب زندگی ہیں جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم عطا فرمائی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی راحت دیکھتے، ہمیں راحت کس میں، دوسرے کو راحت کس میں ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اسی کی تعلیم دی کہ آپ دوسروں کا بھی خیال کرو. اور ہمارے ہاں بہت سارے موقع پر لوگ شدید تکلیف اٹھاتے دوسرے انسانوں کے رویے کی وجہ سے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا اظہار نہیں کر پاتے یا اظہار کرنے کا موقع نہیں ہوتا، لیکن اذیت اور تکلیف ان لوگوں کے رویے سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی تکلیفوں کا خیال کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات آخر میں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں، ان کی مدد فرمائیں، ان کو اپنی ہر وقت کی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پوری دنیا سے یہ اپیل کی ہے کہ روزانہ 10 منٹ آیت کریمہ ہر آدمی غزہ کے مسلمانوں کے لیے پڑھے. آیت کریمہ کا مطلب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھو ان کے بس میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے کر لیا. اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنا نہتے لوگوں کا آج اکتوبر سے لے کر مئی ختم ہونے پر آ گیا، 7واں مہینہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں.
کتنی جانیں ان لوگوں کی گئی ہیں، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، بھوک پیاس افلاس اس کے علاوہ۔ تو ہم 2-3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو بات میں نے عرض کی 10 منٹ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کچھ صدقہ خیرات ضرور کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، کہ اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ یہ تو ہم کوئی نہیں کہہ رہا کہ جب ساری دولت دے دو، کچھ تو ہم دے سکتے ہیں اس فنڈ میں۔ اور تیسری یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسرائیلیوں کی طاقت کو توڑنے کا اور مسلمانوں کو منع کرنے۔ میں اب بھی دیکھتا ہوں بہت بڑی فرق پڑا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے کہ بالکل ان کے کانوں پہ جو ابھی تک نہیں رہی۔ کراچی میں تو میں پھر بھی محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہوٹلوں میں جاتا ہوں، ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، نہیں ہے تو ان کو اپنا تو فریضہ پورا کرتا ہوں، ان کو کچھ کہتا ہوں۔ لیکن میرا پچھلے دنوں جانا ہوا یہ اسلام آباد لاہور کی طرف، میں نے ایک روٹ پر بائی روڈ سفر کیا، موٹر وے پر اور یہ جی ٹی روڈ پہ، میں وہاں پہ خاص طور پہ رکا 1-2 جگہوں پر، میں نے جا کر دیکھا یہاں پر کیا بک رہا ہے، تو وہی سارا سامان یہودیوں کا مال بھرا پڑا اس کی دکان کے اوپر۔ میں نے اس کے مالک سے جا کر کہا، میں نے کہا بھائی اتنی تو غیرت تمہارے اندر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بالکل تم لوگ بے غیرت ہو چکے ہو، مر چکے ہو، تمہارے پاس اگر یہودیوں کا مال رکھ دو، مسلمانوں کا کوئی متبادل تو رکھ لو، مگر نہیں، بالکل بے پرواہ، کوئی پرواہی نہیں ہے، بس دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، ہر صورت میں پیسہ چاہیے۔ بھائیو یہ مسلمانوں کی سوچ، کل یہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر ہم آج درد محسوس نہیں کریں گے کل ہمارا درد کون محسوس کرے؟ اس لیے ہم اس بات کا خیال کریں، کوئی بہت ساری مصنوعات وہ ہیں جس کو چھوڑنے سے صحت ہی اچھی ہوگی، انشاءاللہ نقصان کوئی نہیں ہوگا، جیسے بیوریجز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، کیا فرق پڑے گا ہمیں؟ صحت ہی اچھی ہونی ہے نا، تمام اطباء کہتے ہیں کہ نقصان دہ چیز ہے۔ اسی طرح کی بے شمار چیزیں وہ ہیں جو ہماری ضرورت کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کو تو چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری چیزوں کا متبادل آ گیا، اور میں اپنے تاجروں سے یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے تاجروں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا وقت ہے، اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں متعارف کرانے کا وقت ہے۔ ساری دنیا اپیلیں کر رہی ہے، علماء اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ اسرائیلی مصنوعات کو چھوڑ دیں، لوگ کہتے ہیں جی ان جیسی مصنوعات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم کیوں اچھی مصنوعات نہیں بناتے؟ پیسے ہم پورے لے رہے ہیں، منافع پورے لے رہے ہیں، لیکن مصنوعات تھرڈ کلاس، تو دوسروں کا مال ہی اوپر چڑھے گا۔ ہمارے تاجر اچھا مال بنائیں، اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئیں۔ اس وقت اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا یہ وقت ہے۔ 2 نمبری کرنا، گھٹیا مال بنانا، پیسے پورے لینا، اس سے کبھی نہ تجارت چلی نہ کبھی تجارت چل سکتی ہے۔ ان کے ہمیں پیچھے چھڑانا ہے تو اسی طریقے سے چھڑانا پڑے گا کہ ہم خود بہتر مال بنائیں، اچھا مال بنائیں، ایمانداری سے کام کریں۔ یہ وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔